علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم، الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم، صدق اللہ العظیم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام ساتھی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اب تک ہماری سیرت کلاس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارک سے لے کے نبوت ملنے تک کی جو زندگی ہے اس کو بیان کیا جا چکا ہے، یعنی کہ ابھی نبوت کا جو آغاز ہے، وحی کا جو آغاز ہے، وہ انشاءاللہ آج سے بیان کیا جائے گا۔ اور وحی آنے سے پہلے کا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زندگی کا طرز تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بھی واقعات ہمیں ملتے ہیں نبوت سے پہلے کے، یعنی کہ نبوت کے ظاہر ہونے سے پہلے کے، وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں۔ دیکھیے، جب میں کہتا ہوں نا نبوت سے پہلے، تو یہ بات یاد رکھیے گا، ہمارا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اللہ کے رسول کو نبوت 40 سال کی عمر میں ملی ہے۔ نبوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کائنات کے بننے سے بھی پہلے مل گئی، اس کا اظہار 40 سال کی عمر میں ہوا ہے۔ تو اس اظہار سے پہلے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، میں نے اس کو آپ کے سامنے رکھ دیا۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ انبیاء کرام کی جو نبوت کے ظاہر ہونے سے پہلے کی جو زندگی ہوتی ہے وہ عام آدمی کی طرح نہیں ہوتی۔ جیسے کوئی عام آدمی زندگی گزار رہا ہے ویسے انبیاء بھی زندگی گزار رہے ہیں، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ انبیاء کرام کا جو معاملہ ہوتا ہے بڑا اونچا اور بڑا اعلیٰ ہوتا ہے۔ جیسے کہ آپ نے سن لیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر ہو رہا ہے اور صادق اور امین کہا جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم بنانے پر لوگ راضی اور خوشی سے راضی ہیں۔ تو یہ معاملہ نبیوں کا بہت زبردست ہوتا ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا کہ میں آج بھی اس پتھر کو جانتا ہوں جو وحی کے نازل ہونے سے پہلے جب میں اس کے پاس سے گزرتا تھا تو وہ مجھے سلام کرتا تھا۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ انبیاء کرام کا معاملہ کتنا زبردست ہوتا ہے۔ اور ساتھ میں یہ بات بھی یاد رکھیں کہ انبیاء کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر طرح کی خرافات سے، فواحشات سے اور شرک سے اور ان تمام باتوں سے محفوظ رکھتے ہیں۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آپ سن چکے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو ان کے زمانے کے اندر چاند، سورج، ستارے اور بت پرستی سے اور بادشاہ کے سجدے سے محفوظ رکھا۔ تو یہی معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر نبی کے ساتھ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جن سے توحید کی دعوت کا کام لینے کا ارادہ فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنے وقت کی غلاظتوں سے، شرک باتوں سے، کفر باتوں سے اور فحش باتوں سے، بے حیائی کے کاموں سے اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ رکھتا ہے۔ دیکھیے، آج سے باقاعدہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت کی زندگی ہے اس کو شروع کرتے ہیں، اور آج کی اس نشست میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز کیسے ہوا اور سب سے پہلے وحی کون سی نازل ہوئی اور کس طرح نازل ہوئی، انشاءاللہ اس پر مختصر بات چیت ہوگی۔ سب سے پہلے تو یہ بات یاد رکھیں کہ وحی کا آغاز آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسے ہوا اور وحی کی اہمیت کتنی ہے۔ آپ اس بات کا بھی اندازہ اس بات سے لگا لیجئے کہ جب ہجری جو یہ اسلامی کیلنڈر ہے، جب اس کے لیے بات ہو رہی تھی کہ اسلامی کیلنڈر کا آغاز کس واقعے سے ہونا چاہیے، تو کچھ لوگوں کی رائے یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے اس کیلنڈر کا آغاز ہونا چاہیے۔ ساتھ ہی کچھ لوگوں کی رائے یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پردہ فرمانے کا واقعہ ہے اس سے اسلامی کیلنڈر کا آغاز ہونا چاہیے۔ بعض لوگوں کی رائے تھی کہ وحی کا جو معاملہ ہے، یعنی کہ جس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی ہے اسی موقع سے اس کیلنڈر کا آغاز ہونا چاہیے۔ اور کچھ لوگوں کی رائے یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ آپ تشریف لے گئے ہیں اس کو ہجری کیلنڈر آج اسی نام سے معروف بھی ہے، تو ہجرت کے واقعے سے اس کا آغاز ہونا چاہیے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس چوتھی رائے کو پسند فرمایا اور ہجرت والے واقعے سے اس کا کیلنڈر کا آغاز کیا۔ بہرحال یہ جو اسلامی تاریخ ہے اس کی ویسے بھی بڑی اہمیت ہے ہمارے معاملات میں، اور جو اسلامی عبادات ہیں وہ ساری کی ساری اس کیلنڈر سے وابستہ ہیں۔ مثال کے طور پر ربیع الاول کے آنے سے لوگوں کو جیسے پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں یہ ربیع الاول ہے، اور اسی طریقے سے رمضان کے مہینے کے روزے اور حج کا موقع، خاص طور سے خواتین کا جو معاملہ ہے اس کو بھی دیکھیں۔ اگر عدت وغیرہ کے جو حساب وغیرہ لگانا ہوتا ہے اور مالدار لوگوں کو جو زکوٰۃ کا حساب لگانا ہوتا ہے، سارا کا سارا اسی ہجری کیلنڈر سے، اسلامی کیلنڈر سے وابستہ ہے، اس لیے اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ ہاں، وہ بات اور ہے کہ ہم نے اس کی اہمیت کو کھو دیا، اور آج ہمارے بچوں کو اسلامی کیلنڈر کے مہینوں کے نام بھی شاید پورے سے یاد نہ ہو، چاہے جائے کہ بچوں کو، بڑوں کو بھی شاید اس کی کچھ زیادہ خبر نہ ہو۔
تو لہٰذا اس طرف سوچنے کی ضرورت ہے. لیکن یہ واقعہ اتنا بڑا ہے وحی کے نزول کا کہ اس وقت میں صحابہ کرام کی رائے، اکثر صحابہ کرام کی رائے اور کچھ لوگوں کی رائے یہ تھی کہ اسلامی کیلنڈر کا جو آغاز ہے وہ وحی کے سلسلے سے کیا جائے. بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز جس طرح سے ہوتا ہے، روایتوں کے اندر ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے کچھ خواب آنے شروع ہوئے اور سچے خوابوں کا سلسلہ شروع ہو گیا. سچے خوابوں کا سلسلہ مطلب یہ کہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ چیزیں یا کچھ باتیں خواب میں نظر آتی تھی راتوں میں، اور صبح یا دن میں وہ چیزیں سچ ہو جاتی تھیں. کچھ دنوں تک یہ سلسلہ چلا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ خواب آنے نظر آئے اور وہ خواب دن کے اندر جو ہے وہ مکمل ہو جاتے تھے، پورے ہو جاتے تھے. جو بات خواب میں نظر آتی تھی وہ بات حقیقت میں ویسی پوری ہو جاتی تھی. تو سب سے پہلے آغاز تو سچے خوابوں سے ہوا. اور پھر علماء فرماتے ہیں اور روایت کے اندر یہ ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ تنہائی پسند ہو گئی، تنہائی اختیار فرمانے لگے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اعتکاف میں نہیں بیٹھتے، اعتکاف بھی اسی کی ایک شکل ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار ہیرا کے اندر فرمائی. دراصل مکہ سے آج جو مکہ شہر ہے جغرافیائی اعتبار سے، اس کی میں بات نہیں کر رہا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا جو مکہ شہر ہے وہ اس وقت اتنا چھوٹا تھا کہ مکے سے باہر نکل کر 3 میل دور جانے کے بعد جبل نور ایک پہاڑ آتا تھا. آج بھی یہ پہاڑ ہے اور اب تو یہ شہر کے اندر آ چکا ہے. شہر پھیلتے پھیلتے اس پہاڑ تک چلا گیا. بہرحال پہلے یہ شہر سے 3 میل دور فاصلے پر تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے جاتے تھے اور آپ کئی دن وہاں پر بیٹھ جاتے تھے. روایتوں کے اندر آتا ہے بعض مرتبہ 3 دن، بعض مرتبہ 1 ہفتہ، اور کبھی کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مہینے بھر کے لیے بھی اس غار ہیرا کے اندر جبل نور کے اندر تشریف لے جاتے تھے. اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے وقت کے لیے تشریف لے جاتے تھے، 2-4 دن، تو اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خدیجۃ الکبریٰ، کچھ کھجوریں، کچھ جو اور کچھ ستو، یہ سوکھی آئٹم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا کرتی تھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ چیزیں ختم ہو جاتی تھی پھر آتے تھے اور پھر کچھ چیزیں لے جاتے تھے. اور جب کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ دیر کے لیے، زیادہ دنوں کے لیے وہاں رکنا ہوتا تھا، مہینے بھر کے لیے، تو حضرت خدیجہ فرماتی کہ پھر میں بھی اپنے گھر سے نکل جاتی تھی اور اس جبل نور کے پاس میرے کچھ رشتہ داروں کا گھر تھا اور میں وہاں چلی جاتی تھی اور وہیں سے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر گیری فرماتی تھی. بہرحال یہاں سے ایک واقعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معمول کے مطابق غار حرا کے اندر بیٹھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں، ذکر میں، عبادت میں مشغول تھے. اب یہاں سے یہ بات یاد رکھیے کہ نماز کا بھی نزول نہیں ہوا. نماز کا تو بہت بعد میں ذکر ملے گا. کس طریقے سے اللہ کے رسول جو ہے عبادت کرتے تھے، اللہ کو یاد کرتے تھے، یا ویسے ہی سبحان اللہ الحمدللہ کہتے تھے، اس کی تو خیر بہت زیادہ وضاحت نہیں ملتی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں مشغول رہتے تھے کہ اچانک ایک دن وہ فرشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ظاہر ہوا اور اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ظاہر ہوتے یہ کہا کہ اقرا، پڑھیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس بات کے اوپر اس فرشتے نے مجھے زور سے گلے لگا کر کے بھیجا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ چہرے مبارک پر پسینے موتیوں کی طرح ٹپکنے لگے اور اس نے پھر دوبارہ کہا کہ اقرا، پھر سے پڑھیے. پھر سے کہا اس نے پڑھیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. اس پر اس نے پھر دوسری مرتبہ پکڑ کے بھیجا، پہلے سے بھی زیادہ. پھر اس نے فرمایا اقرا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقاری. پھر تیسری مرتبہ اس نے پکڑ کے بھیجا اور اس مرتبہ اس نے کہا اقرا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر الفاظ جاری ہو گئے، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم. یہ سب سے پہلے وحی کے الفاظ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سردی لگنے کی سی کیفیت اور چہرے سے ٹھنڈا پسینہ ظاہر ہونا، آپ فوراً جبل نور سے اترے اور اپنے گھر کی طرف تشریف لے گئے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے سردی کی سی کیفیت ہوتی ہے، اس کیفیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہنچے اور آپ نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا کہ زمیلونی، کئی بار فرمایا زمیلونی زمیلونی، مجھے چادر دیجیے، مجھے چادر اڑائیے، کمر میں لپیٹیے. بہرحال امی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کمبل کے اندر لپیٹا اور کچھ دیر گزرنے کے بعد جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت تھوڑی نارمل ہوئی ہے، اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا واقعہ بتایا کہ میرے ساتھ اس طریقے سے یہ معاملہ پیش آیا ہے. حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئی کہ یہ جو باتیں
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو رہی ہیں، میرے شوہر کے ساتھ ہو رہی ہیں، یہ کچھ اور ہے، اس دنیا سے دور کی باتیں ہیں، یہ اس جہان کی باتیں نہیں ہیں۔ بڑی سوجھ بوجھ والی تھی اور بڑی زبردست باصلاحیت کردار کی اور بڑے خاتون کی، بڑی زبردست خاتون تھی۔ فوراً سب سے پہلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، اور بڑے اچھے انداز میں تسلی دی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا تھا کہ مجھے اس معاملے کی وجہ سے اپنے ہلاک ہونے کا اندیشہ ہے کیونکہ وحی کا بوجھ بہت زبردست ہوتا ہے۔ اس کے معاملات جو ہے نا، آپ دیکھیے گا کہ میں آگے جب بیان کروں گا کہ وحی کس طریقے سے نازل ہوتی تھی۔ کسی سواری پر اللہ کے رسول سوار ہوتے تھے اور وحی نازل ہونی شروع ہو جائے تو وہ سواری بیٹھ جاتی تھی۔ ایک صحابی کی ران کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک رکھا ہوا ہے، اور اس حالت میں وحی نازل ہونی شروع ہو گئی تو وہ صحابی فرماتے ہیں کہ مجھے ایسا لگا میری ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ جائے گی، اس قدر بوجھ ہوتا تھا۔ اور ایک وحی کا ایک الگ سے خوف بھی ہوتا ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اپنے عصا کو ڈال دیجیے، حضرت موسیٰ نے ڈال دیا تو وہ جیسی اژدھا بن کے آیا ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پیٹ پیر کر دوڑے، اور ایسے دوڑے کہ آپ نے پلٹ کے بھی نہیں دیکھا۔ اس کے موقع پر حضرت جو ہے موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ ڈرو نہیں، اور اس کو ہاتھ بڑھا کے پکڑو اور اس کو واپس ہم اپنی اصل حالت میں لے آئیں گے۔ بہرحال وہی کا ایک خوف بھی تھا اور وہی کا ایک بوجھ بھی تھا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کر اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس چلے گئی۔ حضرت خدیجہ کے والد کا نام خویلد تھا، اور خویلد کے جو بھائی تھے وہ نوفل تھے، نوفل کے یہ بیٹے تھے ورقہ۔ اور یہ جو ورقہ تھے ان کے بارے میں آتا ہے، دو باتیں ان کے بارے میں یاد رکھیے کہ ایک تو بہت بوڑھے تھے، بہت زیادہ ان کی عمر تھی، اور دوسرا شرک سے بیدار تھے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اب وحی کا سلسلہ شروع ہوا ہے، تو جو مشرکین مکہ تھے ان کو جو عبادت کا ان کا جو مذہب تھا اس کو چھوڑ کر یہ عیسیٰ علیہ السلام یا موسیٰ علیہ السلام کا جو دین تھا انہوں نے اس کو اختیار کر لیا تھا۔ اور بوڑھے بہت زیادہ تھے، تو حضرت خدیجہ نے جا کر کے ان سے کہا کہ چچا یا بھائی کا چچا کا جو بھی کہا، آپ اپنے بھتیجے کی بات سنیے۔ تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ کہو کیا بات ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا واقعہ ان کو ڈیٹیل میں بتایا کہ میرے ساتھ کیا کیا ہوا۔ یہ واقعہ سننے کے بعد ورقہ بن نوفل کہتے ہیں خدا کی قسم یہ تو وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا تھا، اور ان قریب آپ کی قوم آپ کو آپ کے شہر سے نکال دے گی، کاش میں اس وقت تک زندہ ہوتا تو میں آپ کا ضرور ساتھ دیتا۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی حیرانی ہوئی، تعجب ہوا۔ یہ وہی قوم کے بارے میں کہا جا رہا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہتی ہے، اس قوم کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو توقع نہیں تھی کہ میری یہ قوم مجھے نکالے گی۔ آپ نے حیران ہو کر کے پوچھا یہ لوگ مجھے نکالیں گے، میری یہ قوم مجھے نکالے گی؟ تو ورقہ بن نوفل نے کہا کہ ہاں، جو نبی بھی جس نبی کے پاس بھی یہ فرشتہ آتا ہے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی دعوت لے کر کے کھڑا ہوتا ہے، اس کے وقت کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اس نبی کے ساتھ وہی رویہ اختیار کرتے ہیں۔ آپ کے ساتھ بھی آپ کی قوم یہی رویہ اختیار کرے گی، اور اگر خدا کی قسم میں زندہ رہا تو میں ضرور آپ کا ساتھ دوں گا۔ لیکن روایت کے اندر آتے ہیں کہ ورقہ بن نوفل جو ہے اس واقعے کے کچھ دنوں کے بعد انتقال کر گئے، زندہ نہیں رہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے نازل ہونے کا میں نے مختصر کر کے واقعہ بیان کیا ہے۔ البتہ اگر آپ تفصیل جاننا چاہتے ہیں تو اس سلسلے کے اندر 5 منٹ قرآن کلاس ہماری چلتی ہے، اس میں 2 یا 4 کلاسز وحی کے متعلق بیان ہوئی ہیں، صرف وحی کے اوپر ڈیٹیل میں بات ہوئی ہے اس میں کہ وحی کیسے نازل ہوئی، وحی کا آغاز کیسے ہوا، وحی کس طریقے سے آتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کے آنے کے وقت جو ہے وہ کیا کیفیت ہوتی تھی، اور وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کن کن شکلوں میں آتی تھی، ساری باتیں اس میں ڈیٹیل کے اندر بیان کی ہیں۔ آپ اس کو سن لیجئے گا، یا ہمارے جو ساتھی ہیں میں ان سے کہہ دوں گا وہ آپ کو اس 5 منٹ قرآن کلاس کا جو لنک ہے وہ گروپس کے اندر دے دیں گے، آپ اس میں دیکھ لیجئے گا، اور انشاءاللہ اس میں وضاحت آپ کو مل جائے گی۔ انشاءاللہ اس آگے کی جو بات ہے وہ کلرز کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کہا گیا سنا گیا ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔